الرحمن الرحیم پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ ہارون عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خواتین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم زندگی کے مختلف شعبوں سے، خصوصاً تعلیم کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اساتذہ اور ماہرین تعلیم کو بلاتے ہیں تاکہ وہ طلباء و طالبات کی پراپر طریقے سے رہنمائی کر سکیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں جناب عرفان گل ڈاہری صاحب۔ آپ کیوریٹر بھی ہیں، مصور بھی ہیں اور ماہر تعلیم بھی ہیں۔ بہت شکریہ عرفان صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ عرفان صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے تعلیمی مراحل کے بارے میں شروع سے بتائیے کہ آپ کی تعلیم کیسی رہی، کیا کیا چیلنجز آپ کو درپیش تھے؟ اچھا، میں اگر بالکل شروع سے شروع کروں گا، جی بات بالکل، ذرا آپ لمبی اسکول سے ہوگی، بتائیے۔ مگر ہم شہزاد پور میں رہتے تھے جی۔ شہزاد پور ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، سندھ میں؟ گاؤں نہ کہوں، اس کو ٹاؤن کہہ لوں، تھوڑا سا گاؤں سے اوپر والی چیز۔ ٹھیک ہے۔ تو سندھ میں وہ ایک جگہ ہے جہاں پہ میری ابتدائی تعلیم ہوئی ہے، 9th تک میں وہاں پہ پڑھا ہوں۔ ٹھیک۔ تو وہاں پہ ہوتا یہ تھا کہ ہمارے پاس آرٹ مٹیریل اس طرح سے نہیں ہوتا تھا اویلیبل کہ آپ کو رنگ مل رہے ہوں، کریونز مل رہے ہوں، کلرڈ پینسلز مل رہی ہوں یا اس طرح کی چیزیں مل رہی ہوں۔ تو ہم کیا کرتے تھے، ہمارے پاس ہوتی تھی سلیٹ، ٹھیک ہے، جس پہ ہم وہ چاک سے لکھتے تھے۔ ہاں، اس سے تختی بھی لکھی آپ نے؟ تختی بھی لکھی۔ اچھا، اس سے جو ہے نا وہ جی خطاطی کا کمال آ جاتا۔ ہاں جی، وہ اس پہ ہمارا ہاتھ اس پہ جو ہے خطاطی ہے۔ تو وہ پھر سلیٹ پہ جو ہے وہ ہم بنایا کرتے تھے کوئی چیزیں، جس میں کبھی پرندے آ گئے، کبھی لینڈسکیپ آ گیا، کبھی کچھ آ گیا، جو بچوں کے ذہن میں آتا ہے وہ اس طرح سے وہ بنایا کرتے تھے۔ مگر میرا خیال ہے کہ یہ دس از ناٹ سم تھنگ اسپیشل، دس از آلموسٹ ایوری ادر کڈ ڈز دیٹ۔ تو وہ تو نارمل ایک چیز تھی، مگر دین وہ شوق تھوڑا سا اور بڑھا تو استاد جیسے ہی کلاس روم سے جایا کرتا تھا تو ہم بلیک بورڈ پہ بنانا شروع کر دیتے۔ اچھا، تو لیکن ڈرائنگ کا سبجیکٹ بھی تو اس زمانے میں ہوتا تھا؟ اس زمانے میں تھا، which was very good۔ اس میں پھل وغیرہ بناتے تھے، کوئی اس طرح کی چیزیں؟ بالکل، وہ بیسک ہی ہوتا تھا جو سکھایا کرتے تھے، مگر ایک ڈرائنگ ٹیچر ہوتا تھا، وہ ایک سبجیکٹ تھا۔ اینڈ آئی تھنک دیٹ واز ایک ایجوکیشن سسٹم کے اندر جو ہے نا وہ بڑا ہیلپ فل تھا کریٹو تھنکنگ کے لیے بچوں کی۔ اور جس کو ایک آرٹ میں تھوڑا سا شوق زیادہ ہوتا تھا تو وہ اس کے لیے ایک جو ہے وہ رہنمائی بھی ہو جاتی تھی، اور اس کے آگے بڑھنے کے لیے جو ہے وہ اس میں ہینڈ رائٹنگ کا بڑا وہ تھا، لکھا ہوتا تھا پیپر میں کہ خوش خطی کے نمبر الگ سے ہوں گے کہ جتنا آپ خوب صاف ستھرا لکھیں گے۔ ایگزیکٹلی، ہم تو کوشش کیا کرتے تھے نا جتنا خوبصورت لکھ سکیں، ٹھیک ہے، تو وہ ضرور ہوتا تھا۔ تو ابتدائی تعلیم وہاں پہ ہوئی۔ اسکول میں وہ کسی دن بورڈ پہ ٹیچرز نے دیکھ لیا، انہوں نے پوچھا یہ کس نے بنایا ہے، پھر ان کو پتا چلا اچھا یہ بچہ ہے، انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا۔ اس طرح سے ملٹیپل ٹائمز۔ پھر میں میٹرک میں حیدرآباد شفٹ ہو گیا، کیونکہ وہ شہزاد پور کے اندر جو ہے وہ ایجوکیشن پھر اس کے بیانڈ جو ہے اس کا معیار ذرا کمپرومائزڈ لگ رہا تھا پیرنٹس کو، تو پھر ہم حیدرآباد شفٹ ہو گئے۔ تو میں میٹرک سے آن ورڈز ہی حیدرآباد میں رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اور وہاں پہ بھی میرے اسکول میں شاید میری اسپیشلٹی یہ تھی کہ ٹیچرز کو پتا تھا کہ اس کا ہاتھ بڑا صاف ہے، اچھا ڈرا کر لیتا ہے، اچھا پینٹ کر لیتا ہے، تو انہوں نے انکریج کیا۔ ہر کوئی آرٹ پروجیکٹ جو ہے وہ مجھے پکڑا دیتے تھے کہ یار یہ تم اس کو دیکھو ذرا۔ تو وہ اس طرح سے کرتے کرتے، دیٹ از فار اے کڈ اٹ از کائنڈ آف انکریجمنٹ۔ تو وہ کرتے کراتے جو ہے وہ ہم یونیورسٹی تک پہنچ گئے۔ اچھا، انٹرمیڈیٹ جب کیا تھا تو ہوا یہ کہ اس وقت یہ بی بی اے، ایم بی اے اور اس کا بڑا آئی ٹی نیا نیا آیا تھا، یہ ان کا بڑا زور تھا۔ تو گھر والوں نے فیصلہ یہ کیا کہ کامرس پڑھی جائے۔ اچھا، میرا انٹرسٹ ان کو پتا تھا کہ آرٹ میں ہے، مگر اس کے باوجود بھی اس طرح کے ایریا میں جو سندھ کا کلچر ہے اور جو سندھ کی اویئرنیس اور ایکسپوئر ہے فیملیز کا، اسپیشلی میں کہوں کہ مڈل کلاس میں، اس میں یہ ممکن بہت کم تھا اس وقت کہ کسی کو پتا ہو کہ آرٹ میں کوئی اسکوپ ہے، اس میں کوئی فیوچر بنایا جا سکتا ہے، اس میں آگے بڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں بڑھایا جا سکتا۔ ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ این سی اے ایک بہت پرانا ادارہ ہے، اس کا پتہ تک نہیں تھا۔ بالکل ٹھیک بات، ٹھیک ہے، کہ این سی اے کیا چیز ہے یہ بھی نہیں تھا پتا۔ صحیح بات۔ تو اس طرح کی صورتحال میں آئی تھنک میرے لیے مشکل تھا ان کو کنونس کرنا یا کہنا کہ میں نے آرٹ پرسو کرنا ہے۔ تو کامرس پڑھنے چلے گئے جی، 2 سال یونیورسٹی میں کامرس پڑھی، یونیورسٹی آف سندھ میں۔ مگر وہاں پہ اتفاق یہ ہوا کہ میری جو زیادہ تر
دوستی ہوئی وہ آرٹسٹوں کے ساتھ ہوئی. اچھا. میرا آنا جانا فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ میں زیادہ تھا, کامرس میں کم تھا. اچھا. تو ایونچولی جب 2 سال پورے ہو گئے, اچھا اس دوران کیونکہ میں پریکٹس کر رہا تھا, ڈرائنگ کیا کرتا تھا دوستوں کے ساتھ مل کے یا پینٹ کر لیا کرتا تھا, انہوں نے جب میرا کام دیکھا تو مجھے دوستوں نے ہی سجیسٹ کیا کہ تمہارا کام ہم سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے, اچھا, تو یو شوڈ ایکچولی گو اینڈ پرسو آرٹ. واہ. تو انہوں نے مجھے سجیسٹ کیا کہ جی آپ NCA میں ٹرائی کریں. او گڈ. تو یہ عرضی لے کے ہم چلے گئے اپنے بڑے بھائی کے پاس. اچھا. میرے بڑے بھائی انچارج تھے گھر کے, ان کے پاس میں چلا گیا, ان کو میں نے جا کے گزارش کی, میں نے کہا جی میں نے آرٹ پڑھنا ہے. ان کا بیٹا تم نے 2 سال تو کامرس پڑھی ہے, اب تمہیں آگے جو ہے وہ بزنس فیلڈ میں ہی پڑھنا چاہیے, تم کہاں آرٹ میں جاؤ گے, پھر کیا ایکسپوئر ہے اس کا, کیا ہوگا. پھر وہ اس ٹائم پہ ایک عجیب سا ایک وہ خیال بنا ہوا تھا کہ جی آرٹسٹ تو فقرے ہوتے ہیں, آرٹسٹ تو جو ہے وہ کچھ نہیں کر پاتے, وہ نہ اپنے گھر فیملی کو سنبھال پاتے ہیں, نہ اپنے لیے کچھ کر پاتے ہیں. تو یہ والی صورتحال تھی. اس وقت NCA میں ایج لمٹ بھی تھی 21 سال کی, تو میں 20 سال کا ہو چکا ہوا تھا. میں نے ان کو کہا کہ جی بڑا کمپٹیشن ہوتا ہے اور میرا فرسٹ اور لاسٹ چانس ہے, مجھے اپلائی کرنے دیں, اگر تو میں کر گیا تو اس کا مطلب ہے میں اس قابل ہوں کہ مجھے یہ کرنا چاہیے, پھر آپ فیصلہ کیجیے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پھر ہم نے جہاں تک پہنچے ایڈمیشن دیا. اچھا عرفان صاحب یہ فرمائیں کہ آپ جب اسکول میں تھے, کالج میں تھے, تو آپ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے تھے, کیونکہ ڈسپلن جو ہے وہ وہیں سے آتا ہے, کردار سازی بھی جو ہے اس میں بھی کھیلوں کا اور مباحثوں کا اور ان ساری چیزوں کا بڑا اثر ہوتا ہے. دیکھیں جی کھیل تو ہمارے ہوتے تھے دیسی زیادہ تر, ٹھیک ہے, جس میں گلی ڈنڈا بھی ہو گیا, بہت زبردست, ٹھیک ہے, تھوڑا بہت کرکٹ کا اس وقت وہ بھی تھا, 92 کا ورلڈ کپ اینڈ وہ ساری چیزیں, تو وہ بھی ایک رجحان تھا. مگر میرا اصل شوق ہمیشہ سے آرٹ میں ہی تھا. اچھا. تو میں آرٹ کے جو کمپٹیشنز چھوٹے موٹے ہوتے تھے اس میں کبھی پارٹیسپیٹ کر لیا, یا وہ میگزین آیا کرتے تھے کچھ جس میں بچوں کی ڈرائنگز لگتی تھی, اس کے لیے بھیجنا ڈرائنگز, اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے. ڈائجسٹ آتی تھیں اس ٹائم پہ, گھروں میں خواتین پڑھتی تھی ڈائجسٹ, تو اس میں بڑی اقبال مہدی صاحب کی اور بڑے اور لوگ تھے جن کی بڑی زبردست قسم کی ڈرائنگز ہوا کرتی تھی, وہ بڑے ہمیں انسپائر کرتی تھیں, ہم ان کو کاپی کیا کرتے تھے. پھر وہ کرتے کراتے جو ہے وہ یہ ایک پروسیس تھا, یہ ایک مشغلہ تھا جو کنٹینیو رہا, یہی ہابی تھی مینلی. اچھا اچھا. اور جو آپ کی ٹیچرز تھے خاص طور پہ, وہ جو کیریکٹر بلڈنگ پہ زیادہ زور دیتے تھے کہ انسان اچھا انسان بننا چاہیے, یہ جی اس ٹائم پہ تو بڑے سادے سے استاد جو ہے نا وہ 2 طرح سے سکھا رہا ہوتا تھا. ایک تو تعلیم جو آپ کی فارمل ایجوکیشن ہے, ٹھیک ہے, دوسرا استاد کا جو فوکس ہوتا تھا وہ اسٹوڈنٹ کی کریکٹر بلڈنگ پہ ہی تھا. جی بالکل. اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اچھے استاد ملے, اور نہ صرف وہاں ارلی ایجوکیشن میں مگر لیٹر ایجوکیشن میں بھی میں کہوں گا کہ NCA آنے میں بھی بڑے زبردست استاد ملے ہمیں, ٹھیک ہے, اور انہوں نے بڑی رہنمائی کی ہماری. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیں, اب اس کے بعد آپ نے ماسٹرز کیا نیشنل کالج آف آرٹس سے, تو آپ ذرا ہمارے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کیجئے کہ نیشنل کالج آف آرٹس میں کیا کیا سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں. کافی سارے سبجیکٹس ہیں. ایک تو انڈر گریڈس کے سبجیکٹس ہیں, ٹھیک ہے, جس میں آپ کے پاس فائن آرٹس آ جاتا ہے. فائن آرٹس فردر ڈیوائڈ ہو جاتا ہے مینلی 4 شعبوں میں, جس میں پرنٹ میکنگ ہے, پینٹنگ ہے, منیچر پینٹنگ ہے, اور پھر اسکلپچر ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پھر ڈیزائن فیکلٹی آ جاتی ہے, جس میں ٹیکسٹائل ڈیزائن ہے, پروڈکٹ ڈیزائن ہے, کمیونیکیشن ڈیزائن ہے. تو یہ پھر ڈیزائن کے اندر فیکلٹیز ہیں. اور پھر فلم اینڈ ٹی وی ایک نیا شعبہ کچھ سال پہلے انٹروڈیوس ہوا تھا, تو وہ بھی انڈر گریڈس کی ایک ڈگری دے رہا ہے. پھر کلچرل اسٹڈیز ایک سب جو ہے وہ شعبہ ہے. اور اس کے بعد پھر کچھ پروگرامز وہ ہیں جو ڈپلوما کے پروگرامز ہیں, کچھ شارٹ کورسز کے پروگرام ہیں. پھر ماسٹرز کے پروگرام ہیں جس میں ویژول آرٹس ہے, ملٹی میڈیا آرٹ ہے, میوزیکالوجی ہے, اور اس طرح کے ملٹیپل پروگرامز ہیں. اچھا. عام طور پہ جیسے کہ آپ نے شروع میں فرمایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آرٹسٹ لوگ ہوتے ہیں مختلف, ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے پاکستان میں, اور ان کی جاب اپرچونیٹیز بہت کم ہیں. اس سلسلے میں آپ بتائیے, کیونکہ جو بچے آنا چاہتے ہیں, ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو ایسی تعلیم ہو جس میں جاب کی اپرچونیٹی ہو, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا, اگر اس کا ایک جملے میں جواب دوں نا تو نہیں, آپ تفصیل سے دیں. میں کہوں گا کہ اگر آپ نے آرٹ کے اندر یہ سوچ کے نہیں آ رہے کہ پیسہ نہیں ہے یا فیوچر نہیں ہے یا گھر نہیں چلے گا, ٹھیک ہے, تو یہ سوچ غلط ہے.
غلط ہے. غلط. اب کے دور میں, اس دور میں یہ سوچ غلط ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک زمانے تک یوں سوچا جاتا تھا, میں اگر آج سے 25 سال پہلے چلا جاؤں, 30 سال پہلے چلا جاؤں کی بات کروں, اس ٹائم پہ ہم کہہ سکتے تھے کہ یار اٹ واز ڈیفیکلٹ. ٹھیک ہے. مگر اب میرا خیال ہے کہ کنٹمپرری آرٹ کے اندر اتنا ہم افیکٹولی اور ایکٹیولی کام کر رہے ہیں کہ اس وقت اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. اس وقت آرٹسٹ کے پاس وینیوز بہت زیادہ ہیں, گیلریز کافی زیادہ ہیں, اور ایجوکیشن کے ادارے بڑے اس زمانے میں تو دیکھیں نا جی, این سی ای تھا مینلی. ٹھیک ہے. اور ایک آدھا شاید کوئی اور, انڈس ویلی اس وقت نیا نیا شروع ہوا تھا کراچی میں. ٹھیک ہے. یا کراچی آرٹ کاؤنسل تھا, یا ادھر لاہور آرٹ کاؤنسل ہوگا. سو پوائنٹ یہ ہے کہ وہ چند ادارے تھے, مگر اب تو دیکھیں نا اتنے سارے ادارے آ گئے ہیں. تو اب آپ کے پاس وہ والی پڑھنے کے حوالے سے بھی آپشنز زیادہ آ گئی ہیں. پھر ہمیں ایک اور چیز جو آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہے, آلدو اس میں بڑا ٹائم لگے گا, ابھی بھی میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے, جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ آرٹ ایجوکیشن جو ہے اٹ سیلف, وہ پینٹنگ بنانا, اسکلپچر کرنا یا کوئی ہاتھ سے کیا ہوا کام جو ہے اس کا نام نہیں ہے. اٹس کریٹو تھنکنگ. ٹھیک. کریٹو طریقے سے سوچنے کا نام ہے. اور کریٹو طریقے سے سوچنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جو کریٹیولی سوچ سکتا ہے وہ ملٹیپل جگہوں پہ فٹ ہو سکتا ہے. گڈ. ٹھیک ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ آرٹ پڑھیں تو آپ پینٹ ہی کریں یا اسکلپٹ ہی کریں. ٹھیک ہے. اگر آپ آرٹ پڑھیں تو ایک سرٹن طرح کی آپ کی ایستھیٹکس ڈیولپ ہوتی ہیں, سوچنے کا طریقہ ڈیولپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ کئی اور چیزیں جو آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا کرتی ہیں, یعنی نیچر سے بھی بہت قریب ہوتا ہے, نیچر کے آپ قریب ہو جاتے ہیں, آپ لٹریچر کے اللہ تعالیٰ کی یعنی بنائی ہوئی چیزوں پہ انسان حیرت میں, اور اس میں تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ محدود نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارا ویژن اپنا میجورٹی کا جو ہے وہ آرٹ کو لے کے جو ہے نا وہ وہی ہے. ایک دفعہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ بتاتا ہوں. جی جی. میں کراچی سے حیدرآباد ٹریول کر رہا تھا اور بس میں جا رہا تھا. تو بس میں مجھے ایک ڈاکٹر صاحب مل گئے, میڈیکل ڈاکٹر تھے. اب ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میڈیکل ڈاکٹر جو ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور وہ ان کو اویئرنیس ہوتی ہے چیزوں کی عام باقی آدمیوں سے. تو انہوں نے مجھے جیسے بس میں بیٹھے ہوئے ساتھی سے سوال نہیں کرتے, گفتگو شروع کر دیتے ہیں, وہ تو ہو جاتا ہے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں. تھوڑی ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا, میں نے کہا اگر میں کہوں گا میں آرٹسٹ ہوں تو اگلا سوال آئے گا. مجھے آ رہی تھی نیند. ٹھیک ہے. تو میں نے سونا تھا ایکچولی. ٹھیک ہے. تو آئی واز ٹرائنگ ٹو اوائڈ. سو میں نے کہا یار میں اگر یہ کہوں گا کہ میں آرٹسٹ ہوں تو اگلا سوال یہ آئے گا کہ کس طرح کا آرٹسٹ ہیں, کیا کرتے ہیں, مطلب ٹی وی کے آرٹسٹ ہیں, بہت سارے سوالات ہوں گے. میں نے کہا یار میں سمپل سا جواب دیتا ہوں. میں نے کہا جی میں پینٹر ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کہہ کے اچھا وہ بھی خاموش ہو گئے اس کے بعد, اور میں بھی آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا. ٹھیک ہے. تو وہ حیدرآباد کے قریب کہیں جا کے میری آنکھ کھلی. تو آنکھ جب کھلی تو انہوں نے پھر ہیلو آئی کی. اگلا سوال, بلکہ سوال کیا, انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ ہی دے دی. انہوں نے کہا تو اچھا آپ کی دکان کہاں ہے. اچھا. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا جو ایکسپوئر ہے آرٹ کو لے کے وہ وہی ہے کہ جی سینما بورڈ پینٹر ہوگا, یا اس نے کہیں دکان کھولی ہوگی, وہاں پہ تصویریں بناتا ہوگا چند 100 روپے میں. ٹھیک ہے. یہ ہمارا جنرل ایک ایکسپوئر ہے جس کو لے کے ایک اوور آل خیال بنا ہوا ہے کہ آرٹسٹ جو ہے وہ کما نہیں سکتا اس طرح سے, یا خود کو سپورٹ نہیں کر سکتا, یا اس کا کوئی سوشل اسٹیٹس اس طرح سے نہیں ہو سکتا. تو اس طرح کے اس میں ایک اور جو دوسرا میں سمجھتا ہوں پہلو ہے وہ ہے رول ماڈلز کا. ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی پاسٹ کے اندر ابھی تو ہمارے پاس کافی لوگ ہیں, مگر پاسٹ میں ہمارے پاس رول ماڈل بھی کچھ اسی طرح کے رہے. ٹھیک ہے. جو بڑے نام تھے ان کی بھی فائنینشیل پوزیشن کوئی بہت اچھی نہیں رہی. نہیں یہ جیسے چغتائی وغیرہ تھے یہ لوگ, کچھ فیملیز تھیں جو ویل آف تھیں. ٹھیک ہے. اچھا. اور کچھ لوگ ویل ٹو ڈو تھے ود دیئر پریکٹس اینڈ آل. اینا مولکا جو تھیں وہ بھی بہت, مگر دیکھیں نا وہ ساتھ وہ پڑھا بھی رہی تھی اور ان کا بیک گراؤنڈ بھی کچھ اور ہے. ٹھیک ہے. سو کمنگ فرام اے لوور بیک گراؤنڈ somebody who pursues art, ٹھیک ہے, it would be difficult for them. ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی رول ماڈل ہمارے پاس خاص تھے نہیں. ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی اس ٹائم پہ پھر آرٹسٹ جو ہے وہ ایک اپنے یوٹوپیا میں بھی رہتا تھا.
ٹھیک ہے. مگر اب کا آرٹسٹ میں سمجھتا ہوں جو کنٹمپریری ٹائم میں ہم دیکھ رہے ہیں, بڑے بڑے نام ہیں ہمارے ارد گرد, اور دے ہیو ڈن اے ویری گڈ جاب فار دیم سیلوز اینڈ فار دا کمیونٹی ایز ویل. انہوں نے کمیونٹی کی بھی خدمت کی ہے اور اپنا نام بھی بنایا, نہ صرف اپنا نام بنایا بلکہ دونوں طرح سے وہ سکسیزفل ہیں, فائنینشلی بھی سکسیزفل ہیں, وہ فیم بھی ہے ان کے پاس, اور ان کی پریکٹس دنیا میں مانی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اصل میں جو آپ بات کر رہے تھے نا, جو ایستھیٹک سینس ہوتی ہے, جیسے آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات کی, تو یہاں پہ ایک چیف منسٹر آئے تھے بلوچستان کے, زہری صاحب, وہ ڈاکٹر تھے بیسیکلی. تو وہ کہنے لگے کہ جب میں ہاؤس جاب کر رہا تھا تو ایک آپریشن کے دوران انہوں نے مجھے کہا کہ اس کے آپ سٹیچز آپ لگائیں گے. تو کہنے لگے جب میں نے سٹیچز لگائے بڑے احتیاط سے, یہ تو وہ کہنے لگا یہ تو ایک آرٹ کا نمونہ ہے, یہاں بھی آپ نے فنکاری دکھا, یہی فرق ہے, یہ ہے چیز, یہی فرق ہے. اچھا یہ بتائیے, جو ایبسٹریکٹ آرٹ ہے, یہ جو تجریدی آرٹ جس کو کہتے ہیں, یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. وہ ضمیر جعفری نے کہا تھا کہ میں جسے سمجھا تھا انناس وہ عورت نکلی. وہ کیا بلا ہے جی, اس کے بارے میں ذرا بتائیے. دیکھیں جی, کوئی کہتا ہے کہ یہ لاشعور سے خیال آتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ جی آپ ریپرزنٹیشنل امیجری نہیں بنائیں گے, ہم وہ کریں گے جو نیا خیال ہو, اور نیا خیال کسی ایک امیج کو دیکھ کے نہیں آ سکتا. سو ملٹیپل لوگوں کے ملٹیپل خیالات ہیں اس کے حوالے سے. مگر ایبسٹریکٹ جو سچی بات ہے, میری ایک پرسنل اوپینین جو ہے, اٹس مور اباؤٹ فیلنگ. اچھا, اس ویژول میں کوئی شکل تلاش کرنا میرا خیال ہے اس ویژول کے ساتھ جاتی ہے. نہیں, کیا اس میں کوئی میسج ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے اس میں؟ دیکھیں, میسج آپ کے لیے فرق ہوگا, دوسرے کے لیے فرق ہوگا. ہاں یہی تو بات ہے, ایک میسج ہو نہیں سکتا, کلیئرٹی نہیں ایون وہ جو میں کہتا ہوں جو ریپرزنٹیشنل امیجری کے جو آرٹ کے نمونے ہیں, ان کے اندر بھی میسج ہر ویور کے لیے فرق ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں, آپ کا ایک پیراڈائم ہے, میرا ایک پیراڈائم ہے, اور ہر بندہ کسی سرٹن پیراڈائم میں چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو اس کا پوائنٹ آف ویو ہے, اس کا جو ورلڈ ویو ہے, ٹھیک ہے, وہ جس بھی چیز کو دیکھتا ہے ویسے ہی دیکھتا ہے. عام مثال آپ نے سنی ہوئی ہے آدھے گلاس بھرے ہوئے کی. جی یاد ہے, بالکل خالی ہے, یاد ہے. ہاں, اب وہ پرسپیکٹو وہ آپ کا ہے, جو اس کو بھرا ہوا کہے گا یا خالی کہے گا. ٹھیک ہے, کہ آدھا خالی ہے یا آدھا بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے متعین کرنا ہوتا ہے بیسیکلی کہ وہ امیج آپ سے کیا کمیونیکیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. سم ٹائمز آبویسلی دیر از اے تھاٹ پروسیس, دیر از اے سبجیکٹ میٹر, ٹھیک ہے, جو آرٹسٹ خیال کر کے بناتا ہے. ٹھیک ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو ریلیٹ کرنے کی بات ہے اس آرٹ پیس کو جو دیکھنے والا ہے وہ اپنے سرکمسٹانسز اور اپنے پیراڈائم کے حساب سے ریلیٹ کر پاتا ہے. ٹھیک ہے. ہر بندے کو ہر طرح کا آرٹ اپیل نہیں کرتا اس لیے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں آپ, کیونکہ خود بہت بڑے آرٹسٹ ہیں ماشاءاللہ, کہ آرٹسٹ بیسیکلی یعنی قدرتی طور پہ پیدا ہوتا ہے, اس کے اندر یہ انسٹنکٹ ہوتی ہے, بنیادی طور پہ ہوتی ہے. اب یہاں پہ مختلف دیکھیں نا, جیسے ہمارے چغتائی صاحب تھے, وہ مغلیہ آرٹ قسم کی کرتے تھے. وہ جمیل نقش آپ کے سندھ کے ہیں, وہ کبوتر بناتے ہیں, اور اس طرح کچھ خطاطی میں جس طرح صادقین ہیں. تو یہ سارے جو ہیں یہ بنیادی طور پہ یہ قدرتی طور پہ پیدا ہوتے ہیں یا یہ اپنی محنت سے کرتے ہیں کام, یہ کیا چکر ہے؟ اچھا, لڑک پن تک تو میں بھی یہی سمجھتا رہا کہ یہ کوئی اللہ کی طرف سے ایک گاڈ گیون چیز ہے, گاڈ گیون چیز ہے, اور ابھی تک میرا خیال ہے میجورٹی بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. مگر میرا خیال ہے کہ فارمل ایجوکیشن میں آنے کے بعد اور اتنا عرصہ انڈسٹری میں, آرٹ انڈسٹری کے اندر جو ہے پرفارم کرنے کے بعد میرا خیال بدل گیا. اچھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر بچہ پیدائشی طور پہ اللہ نے اس کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ کریٹیولی سوچ سکے, کیونکہ اگر وہ کریٹیو نہ ہو تو وہ دنیا کی اتنی انفارمیشن کو کیسے ایبزارب کر پائے گا. ٹھیک ہے. کریٹیو ہوتا ہے ہر بچہ, دیکھیں بنیادی طور پہ دیوار پہ ڈرائنگ بناتا ہے, ہر بچہ جو ہے وہ کتاب خراب کرے گا. ٹھیک ہے. ہر بچہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو بتائے گا ضرور کہ وہ اس کا اس طرف اس کے اندر یہ جراثیم ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. مگر لیٹر آن کیا ہوتا ہے, پھر آپ کے گھر کا ماحول اس کو اس پہ بڑھاوا ملتا ہے کہ نہیں ملتا, اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. اب مثال کے طور پہ ہمارے گھر میں ایک چھوٹی سی روایت رہی ہے, اور میرے اپنے پرسنل میں بچوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ میرے بچے بھی دیوار پہ ڈرائنگ بناتے رہے. ٹھیک ہے.
مگر ہر دفعہ جب دیوار پہ وہ ڈرائنگ بناتے تھے تو ہم ان سے یہ کہتے تھے کہ ارے یار یہ تو ڈرائنگ تم نے ضائع کر دی، کیونکہ اب دیوار سے میں کیسے اس کو سنبھالوں، اب یہ تو خراب ہو گئی. ٹھیک ہے، میں تمہیں پیپر دیتا ہوں، آئندہ سے نا ڈرائنگ اس پہ بنایا کرو تاکہ میں سنبھال سکوں. اور میں نے بچوں کی فائلیں بنائی ہوئی ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. اچھا ہوا یہ کہ ہر بچے نے یہ حرکت کی، مگر ایونچولی ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ ہماری ڈرائنگ قیمتی ہے، اس کی ویلیو ہے، اس کی ورتھ ہے، اور میرے پیرنٹس جو ہیں اس کو چیرش کرتے ہیں، تو اس لیے اس کو میں نے بڑے احتیاط سے اور پراپر طریقے سے رکھنا ہے. جی ٹھیک ہے. خواتین و حضرات، آپ عرفان گل دہری صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی خواتین و حضرات، آپ عرفان گل دہری صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں. بہت انفارمیٹیو باتیں کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے طلباء طالبات کو یہ بتائیے کہ جو بچے نیشنل کالج آرٹس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ان کی کیا بیسک کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے، ان کو کیسی تیاری کرنی چاہیے تاکہ وہ امتحان کو اچھے طریقے سے پاس کر سکیں؟ دیکھیں جی، بیسک ریکوائرمنٹ تو بڑی سمپل ہے. انٹرمیڈیٹ کے بعد ہی بچے اپلائی کرتے ہیں. اچھا. اور دیر آر نہیں کوئی بیسک ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ ایک تو ہے اوپن میرٹ، اور ایک پھر سیلف فائنانس کا ہے. ٹھیک ہے. پھر سیلف سپورٹ کا بھی ایک آپشن ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 3 آپشنز ہوتے ہیں بچوں کے پاس، وہ ان میں آپٹ کر سکتے ہیں. اور ڈرائنگ کا ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسپیشلی جو ڈیزائن اور فائن آرٹس اور آرکیٹیکچر کے بچے ہیں ان کے لیے میرا خیال ہے ڈرائنگ جو ہے وہ فلم اینڈ ٹی وی والوں کے لیے انہوں نے ضروری نہیں رکھا. ٹھیک ہے. مگر باقی ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ایپٹیٹیوڈ وغیرہ ہوتا ہے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تھوڑا بہت انگریزی جو کمپریہنشن وغیرہ ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا یہ بتائیے سر، آپ کا کیونکہ تعلق ہر وقت نوجوان طلباء و طالبات سے رہتا ہے، آج کل بچوں میں ایک بے چینی پائی جاتی ہے، اضطراب ہے، بچے کچھ مایوس. دیکھیں نا، اس سال آپ کو یہ سن کے آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہوگا، تقریباً 10 لاکھ بچے ملک چھوڑ کے چلے گئے. اور اس وقت بھی آپ جائیں کسی بھی ایمبیسی کے باہر دیکھیں جا کے تو ہزاروں کی تعداد میں لڑکے کھڑے ہوتے ہیں جو ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. وہاں جا کے وہ کار واش کر لیتے ہیں اور باڑیں کاٹ لیتے ہیں، وہ ان کو زیادہ رسپیکٹیبل لگتا ہے. یہاں بچوں کی جاب اپرچونیٹیز کم. اب آپ کے یہاں یہ 12-14 سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں، تو یہاں کچھ مطلب کیا بچوں کا فیوچر ہے، اور آپ نفسیاتی طور پہ بچوں کو کیا کیسے گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ ان کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہو؟ دیکھیں جی، میں ابھی جو دیکھ رہا ہوں، ایک تو وہ میں بات یہ کروں گا کہ جو اس جنریشن میں 24-25 سال کے 26 سال کے جو بچے ہیں، انہوں نے نا کسی اور زمانے میں آنکھ کھولی ہے. انہوں نے گیجٹس کے اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں آنکھ کھولی، موبائل اور کمپیوٹر اور پتہ نہیں کیا کیا. تو وہ جو ریئل لائف ایکسپیرینس ہے نا، وہ ذرا کم ہو گیا ان کے لیے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوا، اچھا جب آپ غلطی کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا، میں ریفرنس دے کے واپس آؤں گا اپنی بات پہ، جب آپ غلطی کیا کرتے تھے تو آپ کو ڈانٹ پڑ جاتی تھی. بالکل. کبھی کبھی چپیڑ بھی پڑ جاتی تھی. ہاں اچھی ڈنڈے بھی پڑتے تھے. ٹھیک ہے. اسکول میں بھی ڈنڈے پڑتے تھے ایک زمانے میں. تو ٹھیک ہے، ہم نے بھی کھائے ہوئے ہیں کبھی کبھی. تو اچھا وہ جب پروسیس ایک ہوتا تھا تو اس پروسیس میں آپ کے ذہن تک میسج کیا جا رہا ہے؟ کبھی آپ کو لگا کہ یہ ظلم ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. اس ٹائم پہ ہمیں نہیں لگا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے. استاد بڑے شفیق ہوتے تھے نا ان کی وہ بات. اچھا ہمیں سمجھ میں یہ آتا تھا کہ یار یہ غلطی ہوئی ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اس کو ریئلائز کرنا ہوتا تھا، اس کی ریسپانسبلٹی لینی ہوتی تھی. اور ایونچولی یو لرن. بالکل ٹھیک. یو لرن ٹو بہیو، یو لرن ٹو ایکٹ ان اے سرٹن وے. ٹیک دا ریسپانسبلٹی، بی ریسپانسبل. ٹھیک ہے. اب یہ ایک ایپٹیٹیوڈ ہے جو اس مرحلے کے تھرو آپ کو سکھایا جاتا تھا، اور آپ ایونچولی بڑی جلدی ذمہ دار انسان بننا شروع ہو جاتے تھے، لڑکپن میں بننا شروع ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے. اب سسٹم سارا بدل گیا. ہوا یہ کہ اب ہمارا بچہ غلطی کرے گا تو ہم کہیں گے بیٹا اٹس اوکے. وہ سیکھ کیا رہا ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں. ہاں، اب وہ سیکھ کیا رہا ہے؟ وہ سیکھ یہ رہا ہے کہ ایوری تھنگ از اوکے. اب وہ انڈیفرنٹ ہوتا جا رہا ہے. اس کو فرق نہیں پڑ رہا کہ لیٹس سے پنکھا میں چلتا ہوا چھوڑ کے آئے ہو. ہمارے دور میں پنکھا چلتا ہوا چھوڑتے تو کان پکڑے جاتے تھے. بالکل بالکل بالکل. ٹھیک ہے. پنکھا چلتا ہوا چھوڑ کے آ رہا ہے، اے سی چل رہا ہے چھوڑ کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے.
یا وہ موبائل گیم میں لگا ہوا ہے, ماں نے کوئی کام کہا ہے, وہ ماں کو ویٹ کرا رہا ہے کہ تم ویٹ کرو ذرا, میں اپنی پہلے گیم ختم کروں گا. ٹھیک ہے, سو اب جو ریسپانسبلٹی کا لیول ہونا چاہیے, جس عمر میں ہونا چاہیے, وہ نہیں ڈیولپ ہو پا رہا. ٹھیک ہے, ہمارے بچے انسانوں سے ملنا بھی نہیں چاہتے, انٹریکشن کم ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, 4 لوگوں میں بیٹھے ہیں تو وہ گھبراہٹ سی شروع ہو جاتی ہے ان کو, سوال کرنے سے گھبراتے ہیں. ٹھیک ہے, کلاس میں جو میجورٹی کو میں اتنا پش کرتا ہوں کہ بیٹا بات کرو, کمیونیکیٹ کرو, ڈسکس کرو, پوچھو 1000 دفعہ, مگر بچے نہیں پوچھتے. آپ نے دیکھا ہوگا کسی فنکشن میں اگر 8 بچے بیٹھے ہیں تو وہ موبائل پہ لگے ہوئے, بات نہیں کر رہے, اور ایک دوسرے سے بھی میسیجنگ کر رہے ہیں, یہ نہیں کر رہے کہ بات کریں. جو اظہار جو ہے نا وہ ختم ہو گیا. آپ سے ایسے ہی دوست کھانے پہ جاتے ہیں, وہ فون پہ لگے ہوئے ہیں, کھانا آ رہا ہے وہ کھا رہے ہیں مگر فون پہ لگے ہوئے, آپس میں بات نہیں کر رہے. اور بچے بھی کارٹون دیکھتے ہیں تو پھر کھانا کھاتے ہیں ورنہ نہیں کھاتے. چھوٹے بچوں کو اسکرین سامنے ماں رکھتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں, اور وہ اتنی تیز اس کی موومنٹ ہوتی ہے جو دماغ کے لیے اور آنکھوں کے لیے بڑی خطرناک ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ ہم جو ٹیکنالوجی ہمیں فائدہ دینا چاہیے جس کو, وہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہی ہے. وہ بیسیکلی ٹیکنالوجی کا شاید اتنا قصور نہیں ہے جتنا قصور ہماری اس کو یوز کرنے کے حوالے سے ہے یا ہماری تربیت کے حوالے سے ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ درج صاحب, آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ جو کتب بینی ہوتی تھی نا, کتابیں پڑھنے کا جو شوق ہوتا تھا, وہ بالکل ختم ہو گیا ہے. اور اس کا کوئی ریوائول ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں نا, بندہ موبائل میں اگر بیٹھے, دنیا جہان کی لائبریری آپ اس میں سے نکال سکتے ہیں, کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں اس میں سے, وہ بھی رجحان ختم ہو گیا. اس کی بجائے ہم نیگیٹو چیزیں زیادہ دیکھتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی انٹرٹینمنٹ زیادہ ہے. پیرنٹس آر ٹو آکیوپائڈ, آپ کو سارے آسپیکٹس دیکھنے پڑیں گے. جی. ٹھیک ہے, پیرنٹس آر ٹو آکیوپائڈ. اکانومی ہماری جس نہج پہ ہے, وہاں پہ لوگوں کو 2 نوکریاں کرنی پڑ رہی ہیں, لوگوں کو بڑے مشقت کے بعد جا کے وہ گھر چلا پا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس طرح کی سچویشن میں جب باپ بھی صبح سے رات تک مصروف ہے, ماں بھی کہیں کچھ کرے گی, ہاتھ بٹائے گی فائنینشلی, جی بالکل, تب جا کے گھر چلتا ہے. بالکل ایسی سچویشن میں نگلیکٹ کون ہو رہا ہے؟ بچہ. ٹھیک ہے, اب جو بچہ نگلیکٹ ہو رہا ہے, اس نے ویسے تو شور کرنا ہے, اس نے تو ڈیمانڈ کرنا ہے, تو اب آپ نے اس کو ایک لالی پاپ دے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, چوسنی آپ نے اس کو دے دی, اور وہ چوسنی آج کل یہ گیجٹ ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ اس میں لگا رہتا ہے اور آپ کو اپنا کام کرنے دیتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہی آپ گیجٹ اس سے چھینتے ہیں وہ رونا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے, آپ کے کام میں خلل پڑے گا, آپ پھر اس کو گیجٹ پکڑا دیں گے, بھائی تو یہ لے لے. ٹھیک ہے, تو اب اس طرح کی صورتحال گھروں کی ہے. ٹھیک ہے, تو اول تو ہم اس کو ختم کرنا ہمارے لیے مشکل ہے, مگر سٹل میں کہوں گا کہ کچھ چیزیں کانشیسلی انٹیگریٹ کی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اب میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. فائنینشیل حالت, جب میری شادی ہوئی تھی 2006 میں, فائنینشیل حالت ہماری بھی خاص بہتر نہیں تھی. ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے, وی ور ہینڈ ٹو ماؤتھ اسٹرگلنگ. مگر بیٹی جب میری پیدا ہوئی تو آئی تھنک شی واز ہارڈلی 2 years old, تو ہم نے اس کو لے کے جانا کتاب کی دکان پہ. ٹھیک ہے, اور اس کو کتابیں وہ خود چوز کرتی, ایک آدھی کوئی تصویروں کے بیسس پہ چوز کرتی, چھوٹی کہانیاں. اس وقت چھوٹی وہ موٹی پیج والی جو کتابیں ہوتی ہیں وہ 2-4 اس کو مل جاتی تھی, تو وہ مہینے میں ایک دفعہ کی ایکٹیویٹی ہوتی تھی ہماری. آہستہ آہستہ میرے گھر میں اس وقت ماشاءاللہ 18 سال کی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, مگر اس کی 2 الماریاں صرف اس کی کتابوں کی ہیں. ویری گڈ. ٹھیک ہے, اب اس نے 4 سال کی عمر میں جو موٹی, جس کو ہم چیپٹر بکس کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جو موٹی کتاب ہے, 4 سال کی عمر میں وہ ختم کرنا شروع کر دیں. کیا بات. ٹھیک ہے, سو میرا خیال ہے کہ جس طرف بچے کو آپ لگاتے ہیں وہ اس طرف لگ جاتا ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ گھر کا ماحول جو ہے وہ بہت فرق پڑتا ہے. اچھا, ایک اور بات بتائیے, ایک عوامی شکایت ہے جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. لوگ, یہ تاثر ہے, ایک عمومی تاثر ہے کہ یہ جو نیشنل کالج آف آرٹس ہے, یہ بڑے ماڈرن قسم کے یہاں پہ لوگ ہوتے ہیں اور بڑے فیشن والے لوگ ہوتے ہیں, اور ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, اور بڑی بالکل ویسٹرن ماحول ہوتا ہے, اور بہت زیادہ یعنی لڑکیاں لڑکے آپس میں میل ملاپ, اور یہ اس کی ذرا وضاحت کریں کہ اس میں آپ نے کیا. میرا خیال ہے کہ یہ ایک خیالی وہ ہے, ایک یوٹوپین تھاٹ ہے, یوں کہوں گا, کیونکہ کہتے ہیں نا گراس از آلویز گرینر آن دا ادر سائڈ.
ٹھیک ہے. تو جو این سی اے سے باہر کی دنیا ہے, جو باہر کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ان کو لگتا ہے کہ این سی اے میں تو بڑی عیشی ہو رہی ہے. ہاں ایسا ہی لگتا ہے. وہاں پہ تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے جو ہمیں نصیب نہیں ہوا. ٹھیک ہے, حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی بات ہے. این سی اے میں میرا خیال ہے کہ جتنے کیا کہتے ہیں لوگ نماز نہیں پڑھتے, شاید اتنے ہی لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, اور بڑے ریلیجس طبیعت کے لوگ بھی ہیں. اور جہاں تک بات ہے ایک لبرل اسکول آف تھاٹ کی, تو وہ ضرور ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک لبرل میرا خیال ہے ہونا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک جو کیا کہتے ہیں عزت اور احترام اور شرافت کے دائرے کے اندر جو چیزیں آتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ ملحوظ خاطر رکھ کے اگر آپ کے پاس کو ایجوکیشن ہے اور آپ کے اسکول سسٹم میں ایک لبرل ماحول ہے, تو وائی ناٹ. اچھا عرفان صاحب, میں ایک بہت مہنگا اور بہت بڑا انسٹیٹیوشن, میں نام نہیں لوں گا کیونکہ میں کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتا, میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ لڑکیاں بھی آئس کا نشہ کر رہی ہیں, اور یہ نشہ جو ہے یہ ہمارے تعلیمی اداروں تک پہنچ چکا ہے. ڈرگ کا ایشو رہا ہے جی. اس کی کیا فرسٹریشن اتنی, جو بہت ویل ٹو ڈو فیملیز سے تعلق رکھتے ہیں. سر دیکھیں نا, کیا مسئلہ ہے یہ؟ جب بھی انسان آئسولیشن میں, دیر از اے ریسرچ, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں, تقریباً مور دین 70 years آف ریسرچ ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ریسرچ ڈاکیومنٹڈ ریسرچ ہے, جس کے اوپر جس چیز کے اوپر ریسرچ کی جا رہی تھی, اینڈ دیٹ از اسٹل گوئنگ آن, ختم نہیں ہوئی ابھی, وہ تھی کہ انسان کی خوشی کا باعث کیا چیز بنتی ہے. ٹھیک ہے, اور 70 سال مطلب کم از کم 3 پیڑھیاں, مطلب جس بندے سے انہوں نے ریسرچ شروع کی, اور ملٹیپل بندوں سے, ایک بندے سے نہیں شروع کی, ملٹیپل بندوں سے شروع کی, ان کی زندگی پہ انہوں نے واچ رکھا, ان کے بچوں کی زندگی پہ واچ رکھا, اور ان کے بچوں کی زندگی پہ واچ رکھا. ٹھیک ہے, 3 نسلوں تک یہ چلتی ہوئی آ رہی اور فردر ابھی کنٹینیو ہے. اس دوران جو انہوں نے ابھی تک نتائج نکالے ہیں, وہ یہ نکالے ہیں کہ the reason of your happiness or the basis of your happiness is the quality of relation with people. ٹھیک ہے, your quality of relation with people around you, your family, your friends, your neighbors, people you meet. ٹھیک ہے, اگر ہم اس چیز پہ فوکس کریں گے تو یہ مسائل کم ہو جائیں گے. مگر ہمارا پرابلم اب کیا ہوا ہے, اسپیشلی ٹیکنالوجی اور باقی ساری چیزوں کے آنے کے بعد, کہ ہمارا میجورٹی جو نوجوان نسل ہے وہ آئسولیشن میں چلی گئی ہے. اب وہ میں نے جسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ وہ گیپ آ گیا نا, ہم بیٹھے ہیں مگر ہم اپنے گیجٹ پہ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے گھروں میں بھی کمروں میں بند ہیں ہم, بالکل بند. ٹھیک ہے, ڈائننگ ٹیبل پہ کون بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے؟ ہارڈلی اب آپ بیٹھ کے دوپہر کا یا رات کا کھانا فیملی بیٹھ کے اکٹھا کھا رہی ہے. ٹھیک ہے, ادروائز بچہ پلیٹ اپنی لے کے تو چلا جاتا ہے کمرے میں. ٹھیک ہے, سو ہو کیا رہا ہے کہ آئسولیشن میں زندہ ہے ہم. اس آئسولیشن میں نفسیاتی مسائل ہونے ہی ہونے ہیں, اور ان نفسیاتی مسائل کو حل کرنے کے لیے نہ کوئی ہمارے پاس کاؤنسلنگ ہے, نہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں. ٹھیک ہے, کہ ہم جی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں اور ہم ان کا دیکھیں معاملہ کیا چل رہا ہے. تو اس طرف دھیان بھی نہیں ہے ہمارا. میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ بیچارے ویسے ہی مصروف ہیں, وہ تو صبح سے رات کر رہے ہیں کہ کچھ کمال ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسی سچویشن میں یہ آئسولیشن کے معاملات جو ہیں یہ آپ کو پھر مائل کرتے ہیں اس طرف نیگیٹیوٹی. ٹھیک ہے, تو پھر آپ ڈرگس کی طرف چلے جاتے ہیں, پھر آپ اور چیزوں کی, پھر اس کے علاوہ ایک پیئر پریشر ہے سوسائٹی میں. اوور آل جس چیز کا ایکسپوئر بڑھ رہا ہوتا ہے, پیپل ینگر لاٹ دے تھنک ایٹ اسکول, شروع میں وہ اس لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ لیٹر آن وہ پھر ایڈکٹیڈ ہو جاتے ہیں. سو کئی مراحل میں اس مسئلے کو دیکھا جا سکتا ہے, مگر دس از اے سیریس پرابلم آئی تھنک. ٹھیک ہے, اور آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ اس کو ابھی اگر ہم نے نہیں دیکھا تو یہ بہت بڑا مسئلہ بڑھ جائے گا. اور دوسری عرفان صاحب آپ یہ دیکھیے کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ 78 سال کے تقریباً ہو گئے پاکستان بنے ہوئے. ہمارے یہاں دولت اور اختیارات کی غیر منصفانہ تقسیم ہے, اور یہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی نہیں ہے. تو دوسری یہ کہ علاقائیت ہے, لسانی مسائل ہیں, فرقہ واریت ہے. ہم نے گنجل پیدا کر دی ہیں اپنی زندگی میں, تو وہ بچے کو فرسٹریٹ ہونا تو ایک نیچرل بات ہے نا. میں یہاں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بیسک تعلیم جو ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے,
اور بچہ جو ہے وہاں سے بہت کچھ سیکھ کے آتا ہے. ایسا ہی. اب ماں کا رول ختم ہو گیا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے ایک اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. الحمرا آرٹ کاؤنسل میں یہ جو مال روڈ پہ ہے, وہاں پہ کوئی فنکشن تھا, میں باہر بیٹھا ہوا تھا کچھ چائے شائے پینے کے لیے, ایک دوست اور بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پہ ایک بچہ آیا, وہ کچھ بیچ رہا تھا, میرا خیال ہے نمکو شمکو, ہارڈلی 12 یا 13 سال کا ہوگا. اور اس نے بڑا ہمیں متاثر کیا. اچھا. ہاں, اپنی گفتگو سے, اپنے ٹیکٹکس سے. تو فائنلی میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے والد کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا میرے والد نہیں. میں نے کہا آپ کی والدہ کیا کرتی ہیں؟ کہتی ہیں وہ گھروں میں کام کرتی ہیں. میں نے تو ان کو منع کیا ہے. اچھا. ہاں, کہتا ہے میں تو ان کو منع کیا او کہ آپ نہ کیا کریں, میں ہوں نا, میں کر لوں گا. اوئے ٹھیک ہے, میں سنبھال لوں گا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ گھروں میں کام نہ کیا کریں. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا پھر آپ کی والدہ نے کیا کہا؟ جو جواب اس نے مجھے دیا نا, اس نے مجھے حیران کر دیا. اس نے کہا, اماں نے کہا کہ بیٹا مجھے بھی کام کرنا اچھا لگتا ہے. اچھا لگتا ہے. اچھا, تو تم بھی کرو, میں بھی کرتی ہوں, مل کے کرتے ہیں. ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب ماں یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ بیٹا مجبوری ہے, بیٹا حالات دیکھو کیسے ہیں. ہاں, یعنی کمپلین بھی کر سکتی تھی. پازیٹیو اپروچ ہے اس خاتون کی. مگر اب دیکھیں کہ ماں کی تربیت کیسی جا رہی ہے. تربیت کیسی ٹھیک جا ہے. رہی ہے. تو اب دیکھیں ایسی ماں کی جو تربیت ہو رہی ہے, وہ بچہ بیچ رہا ہے کچھ 13-14 سال کا بچہ, وہ مارکیٹ میں کچھ بیچ رہا ہے. اس کی خاص ایجوکیشن بھی نہیں ہے, کوئی فائنینشیل بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے کہ میں کہوں, مگر وہ ہم 4-5 آرٹسٹ بیٹھے ہوئے تھے آپس میں, مگر اس نے ہم نے متاثر کر دیا. متاثر کیا. ہاں. تو اچھا عرفان صاحب, ایک اور بات بتائیے. دیکھیے ہمارے یہاں ایک طبقاتی فرق بہت پیدا ہو گیا ہے. یعنی جو جب سے پرائیویٹ سیکٹر میں تعلیم گئی ہے, بہت مہنگی ہو گئی ہے. عام آدمی کی تو جان نکل جاتی ہے یہ سوچ کے کہ اب جیسے آپ نے شروع میں بی اے اور MBA کی بات کر رہے تھے, اور او لیول سے لاکھوں روپے میں, ایک عام آدمی جو مڈل کلاس کا, اس کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے. تو یہ اس کیسے ہم اس عذاب سے نکل سکتے ہیں؟ یہ آپ جنرل ایجوکیشن کی بات کریں یا آرٹ ایجوکیشن کی بات؟ نہیں, جنرل بات کرو. جنرل بات کر رہے ہیں. دیکھیں جی, اب میں سمجھتا ہوں کہ غریب سے غریب آدمی بھی جو ہے نا, وہ میں نے فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ جو اسمارٹ فون ہے استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. فون ایک ایسی چیز ہے جو سب کے پاس ہے آلموسٹ. ٹھیک ہے. کئی ایک ادارے بھی ایسے ہیں. ہمارے اندر نا اسٹرائیو کا مسئلہ ہے, وسائل کا مسئلہ ہے اپنی جگہ پہ, مگر ہم اس کا رونا روئیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مسئلہ حل ہوگا کریٹو تھنکنگ سے. مسئلہ حل ہوگا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, واٹ ایور دا سچویشن از, واٹ ایور دا کنڈیشن, فائنینشیل کنڈیشن ہے آپ کی یا باقی سوشل حالات ہیں آپ کے, اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں, یہ فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا. یہ اصل بات ہے. جی خواتین حضرات, آپ عرفان گلداری صاحب کی گفتگو سن رہے تھے. آپ مصور ہیں, کیوریٹر ہیں اور ماہر تعلیم ہیں. کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, راجد صاحب ہم چاہیں گے کہ آپ پروگرام کے آخر میں ہمارے بچوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں. السلام علیکم جی. پیغام بڑا سمپل ہے جی, کہ یو ہیو دا سولوشن ٹو یور پرابلمس. ادھر ادھر ہم مدد کے لیے, مینٹورشپ کے لیے, ہم گائیڈنس کے لیے ہاتھ بڑھا سکتے ہیں, قدم بڑھا سکتے ہیں, آگے جا سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں, آپ کو کسی نے نہیں روکا. مگر اگر آپ ایک کونے میں بیٹھ کے اور صرف یہ کہیں گے کہ پرابلمز بڑی ہیں, تو پرابلم سالو ہونے والی نہیں ہے. وہ ایک جاپانی کہاوت ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ پرابلم سالو کر سکتے ہیں تو سالو کریں, روئیں مت. اور اگر سالو نہیں کر سکتے تو رونے کا ویسے ہی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ آگے بڑھیں, اپنے مسئلے کو سمجھیں, اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی وین یو, وہ الکیمسٹ میں پالو کوئلو نے کہا ہے کہ آپ جس چیز کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں, یونیورس اس کوشش میں لگ جاتی ہے کہ وہ آپ کو چیز مہیا کر دے اور آپ کے لیے وہ آسانیاں پیدا کر دے. تو میرا خیال ہے اس یقین کے ساتھ آگے بڑھیں, چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اور مشقت اور مراحل جو اسٹرگل کے ہیں وہ ہر ایک کی زندگی میں ہے. کوئی بھی تیسمار خان نہیں ہے, کوئی بھی ماں کے پیٹ سے جو ہے وہ سب کچھ لے کے نہیں آتا. تو آپ کو اپنے حصے کی اسٹرگل تو کرنی پڑے گی. جی خواتین و حضرات, آپ عرفان گلداری صاحب کی گفتگو سن رہے تھے.
یقیناً انہوں نے بہت ہی معلوماتی اور کریٹیو قسم کی باتیں بتائی ہیں آپ کو. پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے. ہارون عباسی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.